اور اس سردی اور خزاں کے موسم میں فراز صاحب اس دنیا میں آئے تھے اور برسات کے موسم میں وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے اور اپنے پیچھے ایسی یادیں چھوڑ گئے جن کو ہم بہاروں سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ تو ان کی زندگی میں ہر موسم کا رنگ نظر آتا ہے، ان کی شاعری میں بھی ہر موسم کا رنگ نظر آتا ہے۔ اور ابھی جب اس تقریب کا آغاز ہوا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ شروع میں ہی آپ کو یہ بتایا گیا کہ کیونکہ ہم مزاحمت کی بات کر رہے ہیں تو احمد فراز صاحب کی جو زندگی کا آغاز تھا، جب ان کا نام احمد فراز نہیں تھا، ابتدا میں ان کا نام احمد شاہ تھا اور ان کا جو شاعرانہ تخلص تھا وہ شرر اس میں تھا، شرر برگی۔ تو اس وقت وہ جو کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس میں عملی طور پر ایک مزاحمت کار کے طور پر حصہ لینے کے لیے خود اس میں شریک ہوئے۔ تو وہ ان شاعروں میں سے نہیں تھے جنہوں نے صرف شعر کہے، بلکہ انہوں نے جو مزاحمت ہے اس میں خود عملی طور پر بھی حصہ لیا۔ اور احمد فراز صاحب کی جو شاعری میں جو ان کی جو مزاحمت ہے وہ تو سب کو آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس حوالے سے تو کشور ناہید صاحبہ سے بہتر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف جو ان کی زندگی کے جو آخری 15-20 سال ہیں، ان 15-20 سالوں میں جو ہم نے ان کو تھوڑا سا قریب سے دیکھا، تو میں تو صرف یہ کہوں گا کہ احمد فراز صاحب کی جو زندگی تھی اس میں ایک چیز بڑی اہم تھی، وہ محبت بھی کھل کر کرتے تھے اور نفرت بھی کھل کے کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو، اپنے پرستاروں کو امتحان میں ڈال دیتے تھے۔ امتحان اس طرح ڈالتے تھے کہ ایک دفعہ ہالیڈے ہوٹل اسلام آباد میں ایک تقریب ہو رہی تھی، تو اس تقریب میں اسی طرح سٹیج تھا، تو سٹیج پہ میں احمد فراز صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ آج تو میں کشور آپا کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوں، اس دن میں لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا تھا احمد فراز صاحب کی۔ اور غضنفر مہدی صاحب جو ہیں وہ سٹیج سیکرٹری تھے۔ تو غضنفر مہدی صاحب جو ہیں انہوں نے کسی کا شکریہ ادا کیا، فراز صاحب صدارت کر رہے تھے اس محفل کی، تو اچانک ہال میں بھرا ہوا تھا ہال، تو پیچھے سے ایک صاحب داخل ہوئے اور غضنفر مہدی صاحب نے ان کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا کہ وہ آ گئے ہیں اور محفل کی رونق دوبالا ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو احمد فراز صاحب جو ہے انہوں نے میری طرف دیکھا، بھائی میں تو اس تقریب سے جا رہا ہوں، فراز صاحب آپ صدارت کر رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے ایک بہت سخت لفظ بولا، کہا یہ آدمی ایک تو لیٹ آیا اس تقریب میں، اوپر سے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ آ کے میرے ساتھ اس تقریب میں خطاب کرے، تو نہیں بھائی میں تو جا رہا ہوں۔ میں نے کہا فراز صاحب آپ صدارت کریں، آپ نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کل سن میں تے جا رہا ہوں، جے تو میرے نام تعلق رکھنا ہے تو تو ہی میرے نام باتو۔ میں کہتی فراز صاحب، اب فراز صاحب اٹھے اور نیچے اترے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے۔ تو غضنفر مہدی نے پوچھا کی ہویا؟ میں کہ تینوں نظر نہیں آ رہا سی بات آؤٹ کر رہے ہیں۔ بعد میں دوسرا تیسرا 2-3 دن گزر گئے تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا فراز صاحب یہ بتائیں تو جو بھی ہے وہ اتنا بڑا شاعر ہے، آپ نے اتنا ریاکشن کیوں کیا، کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ تو سگریٹ پی رہے تھے۔ سادی بھائی کو سمجھ آ گیا میں جس کا نام نہیں لے رہا وہ کون ہے۔ تو میں نے کہا فراز صاحب یہ آپ نے واک آؤٹ کیوں کیا؟ کہا یار چھوڑو یار۔ میں نے کہا جی بتا دو دینا، مجھے تو بتا دینا، میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے واک آؤٹ کیا تھا تو صحیح کیا تھا، تینوں میرے پہ اعتبار نہیں ہے، تینوں پچھتاوا ہو رہا ہے۔ میں کہا جی کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا، راستے دیو سبب۔ انہوں نے کہا بہت سال پہلے کی بات ہے، جب میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا لندن میں، اور فیض صاحب کی لندن میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، تو ہم اکثر اوقات ان صاحب کے پاس جایا کرتے تھے۔
اب کشور آپا کو بھی سمجھ آ گئی وہ کون ہے. اچھا تو فراز صاحب نے کہا کہ ایک دن جب فیض صاحب اٹھ کے گئے تو یہ صاحب مجھے کہتے ہیں یار یہ روز آ جاتے ہیں میرا ٹائم پر بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا اب جب میں چلا جاؤں گا تو تم میرے بارے میں بھی یہی کہو گے. تو فراز صاحب کہتے ہیں میں نے یہ فیض صاحب کو بات بتائی نہیں, لیکن جو فیض صاحب کی شان میں جو گستاخی کی وہ مجھے اتنی بری لگی کہ میں نے اس شخص کے احترام کرنا بند کر دیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ فیض صاحب کی کمٹمنٹ, محبت اپنے ایک ساتھی اپنے بزرگ فیض کے ساتھ اتنی زیادہ تھی کہ اگر کسی نے ان کے بارے میں کچھ نامناسب الفاظ کہہ دیے تو احمد فراز نے ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ دشمنی پال دی اور فیض صاحب کو نہیں بتایا. تو ایک دفعہ 1997 کی بات ہے کہ ہم نے اسلام آباد سے ایک اخبار کا اجرا کیا اوصاف کے نام سے. تو میں فراز صاحب کے پاس گیا. تو میں نے کہا فراز صاحب اخبار شروع کر رہے ہیں نیا, ادھر احمد الدین صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی اس اخبار میں تھے ہمارے ساتھ, ادبی صفحے کے یہ انچارج تھے. تو میں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے اخبار کے لیے کالم لکھیں. فراز صاحب نے کہا میں کالم والم نہیں لکھتا, میں شاعر ہوں. ہاں کسی زمانے میں میں ڈرامہ لکھتا تھا ریڈیو کے لیے, لیکن میں یار کالم والم نہیں لکھ سکتا. میں نے کہا نہیں آپ میرے لیے تو لکھے نا. تو وہ جو ہوتا ہے نا جذباتی دباؤ ڈالنا یا بلیک میلنگ کہتے ہیں آپ اس کو, تو میں جناب اب چھوٹا بھی ہوں اور وہ مجھے برخوردار کی طرح ٹریٹ بھی کرتے ہیں, تو میں جناب وہ منت سماجت کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کل آگے لے جانا. میں کہہ دیا اگلے دن. تو انہوں نے کہا یار میں نے کوشش کی نہیں لکھا گیا یار کالم, ہمیں چھوڑ یار. میں نے کہا نہیں مجھے کالم چاہیے آپ سے. اچھا یار کل لے لینا. اگلے دن میں نے کیا کیا, میں بیگم سرفراز اقبال کو ساتھ لے کے گیا. تو کیونکہ میں تو اب لڑائی بھی نہ ڈال سکتا تھا ان کے ساتھ. میں نے کہا کوئی ایسا میرے ساتھ بندہ ہو جو تھوڑا مزید دباؤ ڈالے. تو فراز صاحب نے کہا یار میں نے رات کو کوشش کی ہے کالم لکھنے کی, مجھ سے نہیں لکھا ہے, تو زبردستی مجھے کالم نگار بنانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر انہوں نے 2-3 شاعر جو ان کے نام لیے اور جو کالم لکھتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو جو آج کل کی جو شاعر کالم لکھتے ہیں نا اس میں صرف کشور سے ہی اچھا کالم لکھتی ہے, باقی تو لگتا ہے کوئی نہ کوئی جو ہے جس طرح تم جا کے زبردستی لکھوانے کی کوشش کر رہے ہو میرے سے, تو زبردستی نہ لکھواؤ, تم اس طرح کو کشور سے لکھوا لو. میں نے کہا کہ ان کو تو میں درخواست کر لوں گا, پہلے آپ تو لکھیں نا. خیر میں نے بڑی مشکل سے ان سے کالم لکھوائی اور وہ ان کا میرا خیال ہے پہلا آخری کالم تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے لکھا اور وہ چھپ گیا. اور وہ کالم تھا جو اس کالم کا میں نے خود ہی ایک عنوان سوچ لیا. میں نے کہا جاتے ہوئے نکلتے ہوئے میں نے کہا تو فراز صاحب پھر میں اس کا عنوان جو ہے وہ محاصرہ رکھ دوں, محاصرہ. انہوں نے واپس بلا دیا. تو اخبار چلانا ہے یا بند کرانا ہے؟ میں نے کہا جی چلانا ہے. نہیں تو اس کا نام محاصرہ نہ رکھو, اس کا نام کچھ اور رکھو. تو ان کی جو زندگی کے بہت سے واقعات ہیں, اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ سازشیں ان کے خلاف بہت ہوتی تھیں, اور یہ جو سازشیں ہیں وہ کبھی نہیں اپنے خلاف سازشوں کے بارے میں کبھی نہیں بتاتے. اور وہ اکثر سازشوں کو ناکام بنانے میں کشور نئی صاحبہ کا بڑا کردار ہوتا تھا. تو یہ وہ خود ہی بتائیں گے آپ کو. لیکن ایک سازش ایسی تھی جس کا تعلق ان کی جو طبیعت کا پاک پن اور ان کا ایک جو فکری دیانت اور ان کی جو بولڈنس ہے اس سے تھا. اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں نے کچھ فراز صاحب سے سنا ہے, کچھ اور لوگوں سے سنا, کچھ اور لوگوں سے سنا. پھر میں نے اس کو اکٹھا کیا اور ایک دن میں نے فراز صاحب کے سامنے وہ پورا واقعہ بیان کیا. میں نے کہا کہ ایسے ہوا ہے. تو کہتے ہیں یار کہ تم نے یہ ساری کڑیاں کس طرح بنائی ہیں؟ میں نے کہا کہ بہت سے لوگوں سے سننے کے بعد میں نے کہا میں آپ سے کنفرم کرتا ہوں. لیکن وہ واقعہ میں آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں کہ جس طرح جو محاصرہ نظم ہے جب آپ اس کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ 1978 میں کھڑے. 2022 شروع ہو گیا ہے
لیکن جب آپ محاصرہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے 1978 میں کھڑے ہیں. یہ جو میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں احمد فراز صاحب کی زندگی کا بہت اہم واقعہ ہے. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے ہاں سازش کیسے ہوتی ہے، جو صرف ایک شاعر کے خلاف نہیں بلکہ سیاستدان کے خلاف، سسٹم کے خلاف سازش کیسے ہوتی ہے. ایک دفعہ احمد فراز صاحب نے کوئی، ابھی آپ نے ایک نعت کا شعر بولا، تو اسی طرح کی انہوں نے کوئی ایک نظم کہی. تو اس نظم کا ایک شعر تھا جو اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. تو جب اعتراض کیا تو احمد ندیم قاسمی صاحب فنون جریدہ نکالتے تھے، تو انہوں نے وہ نظم جو ہے وہ اپنے جریدے فنون میں شائع کی، لیکن وہ شعر تھا جو جس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض تھا وہ شعر شائع نہیں کیا. اب مولانا کوثر نیازی صاحب وزیر اطلاعات و نشریات تھے اور احمد فراز صاحب کے باس تھے، کیونکہ وہ پاکستان نیشنل سینٹر میں کام کرتے تھے، نیشنل سینٹر میں تھے، اور وہ آتا تھا منسٹری آف انفارمیشن کے اندر. تو کوثر نیازی صاحب جو ہے انہوں نے احمد فراز صاحب کو کہا کہ میری ایک کتاب ہے مجموعہ کلام، تو اس کا ذرا آپ دباچہ لے کے. تو اب احمد فراز صاحب جو منسٹری آف انفارمیشن ملازمت کرتے ہیں اور کوثر نیازی نہ صرف منسٹر فار انفارمیشن ہے بلکہ ان کا باس ہے، تو احمد فراز صاحب نے ان کو کہا کہ جناب میں تو آپ کو شاعر نہیں مانتا، تو میں آپ کی کتاب کا دباچہ کیسے لکھوں. وہ کوثر نیازی کو بڑی بری بات لگی، یار یہ میرا متحد ہے، تو میری کتاب کا دباچہ لکھنے سے انکار کر رہے ہیں. اس کو کہیں پتہ چل گیا کہ احمد فراز نے کوئی نظم لکھی ہے اور اس نظم کا ایک شعر جو ہے اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، اور غزل کا شعر، اور وہ جو شعر ہے وہ احمد فراز جو ہے اس کی زندگی کے لیے خطرات پیدا کر سکتا ہے، ان پر توہین اسلام یا توہین رسالت کا الزام بھی لگ سکتا ہے. تو کوثر نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بتایا نہیں کوئی بھی، ان کو ایک خط لکھ دیا کہ جناب یہ اس طرح ہمارا ملازم ہے اور اس کی ایک نظم ہے، غزل ہے، اس کے ایک شعر سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس پر ہمیں کوئی ایکشن لینا چاہیے. اور مجید نظامی صاحب جو نوائب کے ایڈیٹر ان چیف تھے ان کو فون کر دیا، اور ان کو فون کر کے کہا کہ میری بھٹو صاحب سے بات ہو گئی ہے، یہ احمد فراز نے اس طرح ایک بڑی قابل اعتراض قسم کی نظم لکھی ہے، غزل لکھی ہے، آپ ذرا اس پہ ایک اداریہ لکھ رہے ہیں. تو نظامی صاحب نے اداریہ لکھ دیا فراز صاحب کے خلاف، وہ نوائب پہ چھایا ہو گیا. اب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ تو اپنے پریس سیکرٹری سے پہلے سارے اخبار پڑھ لیتے تھے سپورٹ کے، انہوں نے صبح دیکھا نوائب پہ اداریہ احمد فراز صاحب کے خلاف. تو بھٹو صاحب نے چیف منسٹر پنجاب حنیف رامے کو فون کیا کہ بھائی یہ احمد فراز کے خلاف ایک اداریہ چھپ گیا ہے، تو یہ تو بڑا اس کی زندگی کے لیے خطرہ پیدا ہونے کو، کچھ کرو. تو رامے صاحب نے اپنے پریس سیکرٹری کو فون کیا، ان کے پریس سیکرٹری کون تھے؟ فتح محمد ملک صاحب. فتح محمد ملک صاحب کو کہا کہ بھائی یہ فراز صاحب کی زندگی کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، نوائب نے اداریہ لکھ دیا ہے اور ملا لوگ جو ہیں وہ جلوس لے کے پہنچ جائیں گے، تو کچھ کرو آپ. فتح محمد ملک صاحب نے فراز صاحب سے بات نہیں کی، انہوں نے فوراً فنون نکالا اور فنون میں تلاش کیا کہ وہ شعر ہے یا نہیں ہے جس پہ وہ اداریہ لکھا گیا تھا. فنون نے وہ شعر نہیں شائع کیا تھا. تو فتح محمد ملک صاحب نے وہ فنون اٹھایا اور وہ شارع فاطمہ جناب نوائب کا دفتر جو ہے وہاں پہنچ گیا. تو مجید نظامی صاحب کو جا کے کہا کہ نظامی صاحب تسی جس شعر کے اتنے طوفان برپا کیتا اداریہ لکھتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں اس نظم کے وچ. تو نظامی صاحب نے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں یار آپ تو بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن یار ہم آپ پہ اعتبار کریں یا آپ کے وزیر اطلاعات پہ اعتبار کریں؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟
انہوں نے کہا جی کل مجھے مولانا قاسم نیازی کا فون آیا تھا اور انہوں نے مجھے یہ فون پہ شعر لکھوایا اور انہوں نے کہا یہ احمد فراز نے یہ بڑا قابل اعتراض شعر لکھا ہے، اس شعر کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب سخت ناراض ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کا پیغام دیا آپ کو کہ آپ احمد فراز کے خلاف شعر کے خلاف اداریہ لکھیں۔ تو ہم نے تو قاسم نیازی صاحب کے کہنے پہ یہ اداریہ لکھا ہے، اب آپ بتائیں کہ میں ان کو سچا مانوں یا آپ کو سچا مانوں؟ تو فتح محمد ملک صاحب کہتے ہیں جی وہ وزیر اعظم سے ہم بات کر لیں گے، تو آپ پہلے اس کی گزار چھاپ دیں اور مہربانی کریں اور اس مسئلے کو ختم کریں۔ پھر انہوں نے احمد فراز صاحب کو بتایا اور اس کے بعد پھر چیف منسٹر کو جا کے بتایا، چیف منسٹر نے وزیر اعظم کو بتایا اور وزیر اعظم نے چیف منسٹر کو کہا کہ نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے انسٹرکشن جاری کیا، میں تو صبح اداریہ پڑھ کے تو پریشان ہو گیا ہوں کہ احمد فراز جو ہے اس کی زندگی خطرے میں تو چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم کا نام کیسے استعمال ہوتا ہے اس ملک میں۔ اور پھر کیا ہوا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کہ پھر کچھ لوگوں نے وزیر اعظم صاحب کو دباؤ ڈالا کہ یار یہ احمد فراز صاحب جو ہے یہ الٹے سیدھے شعر کہتے ہیں، تو فراز صاحب گرفتار ہو گئے۔ اب وہ بھٹو صاحب جو پہلے کچھ دن پہلے تک ان کی زندگی کے بارے میں پریشان تھے، اب ان کے دور میں وہ احمد فراز صاحب گرفتار ہو گئے۔ اب جب وہ گرفتار ہو گئے تو ہماری کشور نحید صاحبہ جو ہے انہوں نے بیگم مسلم بھٹو سے بات کی کہ احمد فراز کو ریلیز کروانے کی کوشش کریں۔ بیگم صاحبہ جو ہے انہوں نے بات کی بھٹو صاحب سے لیکن بات بنی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو کہانی ہے وہ کافی طویل ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے کشور آپا نے ملکہ ترنم نور جہان کی مدد سے احمد فراز صاحب کو رہا کروا لیا۔ لیکن اس کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے اور جب جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے تو وہ احمد فراز جو اب ایک بدلہ لے سکتا ہے کہ بھٹو صاحب کی حکومت میں تو مجھے گرفتار کروایا گیا تھا، اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے، تو اب ایک جرنیل نے پاکستان میں قبضہ کر لیا ہے، تو بجائے کہ فراز صاحب اس جرنیل کے ساتھ ملی بھگت کر کے تو بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف سازش کرتے، انہوں نے محاصرہ نام کی نظم لکھ دی ہے جی، اور محاصرہ نظم لکھنے کے بعد انہوں نے پڑھ دی کراچی میں، اور کراچی میں پڑھ دی اور پڑھ کے ان کو کراچی سے صوبہ بدل کر دیا گیا اور وہ یہاں پہ آ گئے، اور پھر جو صورتحال ہے اس کے بعد اتنی بگڑی کہ ان کو یہ وطن چھوڑنا پڑ گیا۔ تو احمد فراز صاحب جو ہے وہ زندگی کے آخری لمحے تک مزاحمت کرتے رہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب 2007 میں میرے پر پابندی لگی تھی مشرف کی ایمرجنسی کے بعد، تو احمد فراز صاحب جو ہے وہ تقریباً ہر دوسرے دن تیسرے دن شام کو مجھے بلا لیتے تھے۔ عام طور پہ اس زمانے میں وہ بیٹھتے تھے ہالیڈے ہوٹل کی کافی شاپ میں، تو مجھے وہاں بلا لیتے تھے اور میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ، اس کے بعد وہ مجھے کہتے تھے اب تم جاؤ کیونکہ تم نے مجھے پتا ہے کہ کافی جگہ پہ جا کے تقریریں کرنی ہے۔ تو جب بھی مجھے بلاتے وہ بلا کے نا وہ ایک کونسلنگ نہیں کرتا بزرگ، کوئی گھبراہٹ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، گھبرانا نہیں، یہ ٹائم آتا ہے چلا جاتا ہے۔ میں کہا جی جی جی، پھر ایک دن کہتے ہیں وہ تم بھی سوچتے ہو گے روزانہ بلا کے ایک ہی طرح کی باتیں کرتا ہے، تو یہ میں تمہیں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ میں اس ٹائم سے گزر چکا ہوں، تو اس ٹائم میں جو ہے وہ تم کبھی یاد کرو گے میں تمہیں یہ باتیں کہتا تھا، یہ ٹائم گزر جائے گا، یہ ٹائم گزر جایا کرتا ہے۔ میں نے کہا جی جی جی۔ ایک دن میں نے نا بڑے وہ لجاجت کے ساتھ کہا کہ وہ فراز صاحب کے اس قریب ہی ہمارا ایک احتجاجی مظاہرہ ہوتا ہے تو آپ وہاں بھی آ جایا کریں ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا اچھا میں آ جاؤں گا۔ پھر وہ کئی دفعہ جو ہمارا مظاہرہ ہوتا تھا پرویز مشرف کے خلاف تو وہاں پہ اس پہ شریک بھی ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ الیکشن ہو گیا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی۔ اب گورنمنٹ آ گئی تو ایک وعدہ پورا نہیں ہو رہا تھا کہ جی معزول ججوں کو بحال کرنا ہے۔ اب جج بحال نہیں ہو رہے تو جون 2008 میں
جو اس وقت کی جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے ایک مظاہرے کا اہتمام